بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اس سے پہلے 4-5 درس ہوئے ہیں شرح السنہ کے نام پر، جو بطور تمہید اور مقدمے کے ہیں، جن میں ایک تو مصنف امام بربہاری کے کچھ حالات بیان کیے، اسی طرح سے منہج کسے کہتے ہیں وہ بتایا، منہج کی کیوں ضرورت ہے، منہج کا علم حاصل کرنا اور منہج معلوم کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آ گئیں۔ اسی طرح سے منہج کے چھوڑ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے منہج کو چھوڑا وہ کس قدر ضلالت، گمراہی، ہلاکت میں پڑ گئے، اس پر ایک درس ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ یا آج سے اصل کتاب جو ہے شرح السنہ امام بربہاری کی، اس کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور برکت والا علم عطا کرے، علم نافع عطا کرے، اور ہم سب کا عقیدہ توحید مضبوط ہو، منہج پر ہم قائم رہیں اور اس کی دعوت دینے والا سب کو بنائے۔ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علم ان الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام۔ بس ایک جملہ پہلے، ہر جملہ جو ہے ایک مسئلہ اپنے اندر رکھا ہوا ہے۔ علم کے معنی جان لو اچھی طرح سے، یاد رکھو، ان الاسلام هو السنہ، اسلام سنت ہے، والسنت ہی الاسلام، اور سنت ہی کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام سنت اور سنت اسلام۔ یقول ولا یقوم احدہما الا بالآخر، اور یہ دونوں آپس میں ایسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیا؟ اسلام اور سنت۔ سنت کی اہمیت ذرا دیکھو، سنت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ علم ان الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام ولا یقوم احدہما الا بالآخر۔ یاد رکھو، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ ولا یقوم احدہما، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی بغیر دوسرے کے باقی نہیں رہتا۔ یعنی حقیقی ایک اسلام تو ہے بھائی ظاہری، کلمہ پڑھ لیا وہ کیا ہے؟ مسلمان ہو گیا۔ کلمہ نہیں بھی پڑھا، مسلمان گھر میں پیدا تو مسلمان ہے۔ یہاں حقیقی اسلام کیا ہے؟
حقیقی اسلام اس وقت تک آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنت پر عمل نہ کرے. اور سنت پر عمل کرنا ہی کیا ہے؟ اسلام ہے. حقیقی مسلمان انسان اسی وقت بنتا ہے جبکہ سنت پر عمل کرے. اور ان دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ کوئی انسان صرف اسلام پر رہنا چاہے بغیر سنت کے تو وہ باقی نہیں رہ سکتا. لا یقوم احدہما الا بالآخر. ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے ہی کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے. ان دونوں کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو باقی نہیں رہے گا. یہ بات سمجھ. یہ تو ایک جملہ ہے. ایک جملہ کیا؟ ان الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام ولا یقوم احدہما الا بالآخر. ایک قانون بتایا، ایک مسئلہ واضح کر دیا کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام. اور ان میں سے ہر ایک اسی وقت تک باقی ہے جب دوسرے کو اپنایا جائے. جب تک دوسرے کو نہیں اپنائیں گے دوسرا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا. اب اسی کی ذرا مزید وضاحت. فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ. فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ. اور سنت سے جماعت سے جڑا رہنا بھی ہے. دیکھو ایک بہت اہم چیز بتا رہے ہیں. اسلام ہی کیا ہے؟ سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. اور ان دونوں میں سے ایک اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ دوسرا بھی نہ اپنایا جائے. ہو گئی بات. سنت کی اہمیت. اسلام بغیر سنت کے باقی نہیں رہ سکتا. پتہ چلا اسلام کی بقا، اسلام کا تحفظ کس میں ہے؟ سنت میں ہے. بلکہ بعض لوگوں نے پوچھا، جس میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، ان سے بھی پوچھا گیا، اور عبداللہ بن حذافہ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آخر لوگ کافر کیسے ہو جاتے ہیں؟ ان کے پاس کتاب، ان کے پاس نبی کی سنت، ساری ہدایات سب، اس کے باوجود کیسے کافر ہو جاتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کافر ایک دن میں نہیں ہوتے. شیطان پہلے لوگوں سے سنت چھڑواتا ہے. یذهب الاسلام سنتاً سنتاً. جس طرح سے ایک رسی موٹی سے ہو اور اس کو ادھیڑنے لگیں، ایک ایک دھاگا نکالیں تو آخر میں کچھ رسی نہیں باقی رہتی. رسی تو بہت سارے دھاگوں سے بنے گی نا. ایک یہ دیکھیے، یہ آپ کے یہاں وائر ہے، یہ پلاسٹک ہٹا دیں گے تو 2500 وائر مل کر کے تب یہ اس لائق بنا کہ ہاں پاور کو برداشت کرے. لیکن اگر اس پلاسٹک کو جو اوپر ادھیڑ دیں نکالیں اور ایک ایک وائر الگ کر دیں تو سب اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. وائر آپ کے سامنے ہے لیکن ایک ایک اس کا الگ کر دیں تو اس کا وجود ختم. تو صحابہ نے کہا کہ جس طرح سے رسی کا ایک ایک دھاگا نکالتے جاؤ تو رسی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی شیطان لوگوں سے سنتیں چھڑوانے لگتا ہے. لوگ ایک ایک سنت چھوڑتے جاتے ہیں، آخر میں اسلام کا کوئی وجود رہ ہی نہیں جاتا. یہ بڑی اہم مثال ہے، بہترین انداز سے سمجھایا. اور یہ صحابہ کا یہ قول، سلف کا یہ قول جو میں نے بتایا، اس کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں
اسی طرح سے امام اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا ہے جو بڑی اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح الجنہ میں بھی اس کو نقل کیا. یہ بڑی اہم مثال دی ہے کہ ہم لوگوں کو ذرا ہوشیار رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں کہ علم ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام ولا یقوم احدهما الا بالآخر. اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے، اور یہ دونوں، ان دونوں میں سے اکیلے کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی. اگر باقی رہے گی تب دوسرے کے ساتھ. اب نے سمجھ لیا. اب سنت بھی بہت ہے، سنن ہے. تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ. اور یہ سنت جو ہے، سنت ہی سے میں، سنتوں میں ایک بڑی اہم سنت ہے لزوم الجماعہ، جماعت سے جڑے رہنا. آئی بات سمجھ؟ لزوم کے معنی کہتے لازم پکڑنا، جماعت سے جڑے رہنا، جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کیا جائے. ومن راغب عن الجماعت، اور جس نے جماعت سے منہ موڑ لیا، بیزار ہو گیا، وفارقہا، اور اس نے جماعت کو چھوڑ دیا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو اس نے اپنے گلے سے اسلام کا قلادہ جو ہے وہ نکال پھینکا. وَكَانَ ضَالًّا، اب وہ خود گمراہ ہوگا، وَمُضِلًّا، اور غیروں کو گمراہ کرنے والا بنے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فَمِنَ السُّنَّةِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ. سنتوں میں سے ایک عظیم ترین سنت کیا ہے؟ جماعت سے جڑ کے رہنا، علیحدگی اختیار نہ کی جائے، جماعت کے ساتھ رہنا. اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا. جیسے آگے آ رہی بات، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے امام محدث فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں خمس کان علیہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 چیزیں تھیں جس پر صحابہ کرام قائم تھے. 5 چیزیں، 5 چیزیں نہایت اہم ترین تھی جن پر صحابہ قائم تھے، اور انہی 5 وقت کی برکت سے اس دنیا میں انہوں نے عروج کیا. اللہ نے ان کو قوت و طاقت نصیب فرمائی، فتوحات نصیب ہوئی. اب وہ 5 چیزیں کون ہیں؟ نمبر 1 لزوم جماعت، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 وعمارت مسجد، نمبر 4 وتلاوت قرآن، نمبر 5 وجہاد فی سبیل اللہ. یہ 5 چیزیں ذرا غور کرو. آج کہا تو جاتا ہے صحابہ نے یہ کیا، یہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن صحابہ جو کرتے تھے وہ کیا ہم نے کیا؟ ایک ہی جو صحابہ نے خروج کیا، خروج فرمایا، یہ تو بڑا جملہ ہو گیا. لیکن سوال ہے کہ ہاں کرتے کیا تھے وہ؟ کانا خمسن کان علیہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب رسول 5 چیزوں پر تھے. ان میں سب سے پہلی چیز ولزوم جماعت، ہمیشہ جماعت سے جڑ کر کے رہے. نمبر 2 واتباع سنت، ہمیشہ سنت کی پیروی کرتے رہے. نمبر 3 وعمارت مسجد،
مسجدوں کو آباد کرتے رہے، باجماعت نماز سے، ذکر اذکار سے، تلاوت قرآن سے، اعتکاف اور عبادت سے، اور دروس کتاب اللہ اور سنت رسول کے دروس سے مسجدوں کو انہوں نے آباد رکھا۔ نمبر 4 وَتِلَاوَةُ قُرْآنٍ، قرآن کی تلاوت۔ اور آج کس کی تلاوت ہوتی ہے؟ وہ سوچنے کی چیز ہے۔ آج ایک مخصوص کتاب پڑھی جائے گی اور قرآن تلاوت کر کے اس پر غور و خوض کے بجائے، تدبر کے بجائے سر جھکا کے چادر اوڑھ دی جائے گی اور دلی اور رائے منڈ پہنچ جاتا ہے وہ، کیوں؟ اصل بابا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں سے بغیر وائر کے کنیکشن جوڑا جا رہا ہے، ایسا پاورفل، ہاں ٹیلی فون وغیرہ کے لیے ٹاور بنانا پڑتا ہے، وہاں ٹاور بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب یہاں سر نیچے، پتہ نہیں وہ چادر میں کتنی برکت ہے کہ سر نیچا ہوا اور کنیکشن جڑ گیا وہاں سے۔ یہ میرے بھائی وہ تلاوت و قرآن، قرآن کی تلاوت، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، ذرا غور کرو۔ نمبر 4، نمبر 5 وجہاد فی سبیل، لزوم جماعہ۔ فمن رغب عن سنت ومن رغب غیر الجماعت، اور جو جماعت سے اعراض کیا اور جماعت کے چھوڑنے میں سے اس کو رغبت ہے، جماعت سے کوئی رغبت نہیں، رغبت ہی نہیں، جماعت کو چھوڑ دیا۔ اب 2 شکل، خود گمراہ ہوا اور لوگوں کو گمراہی پر وہ ڈالا۔ یہاں جماعت کو چھوڑنا سب سے پہلی چیز۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ جماعت سے، کیونکہ بہت سارے لوگ، اور اس زمانے میں تو بہت جماعتیں ہیں، جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ کیا پکڑنا ہے؟ تو عام جماعت تو نہیں ہے، یہ وہی جماعت ہوگی جس کو پکڑنا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے جماعت قرار دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کس کو جماعت قرار دیا۔ مشہور حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، افترقت الیہود، یہودی کتنے فرقے میں بٹ گئے؟ 71 میں سے ایک جنت میں اور 70 جہنم میں۔ وافترقت النصارى على 72 ملہ، کتنے فرقوں میں؟ 72 میں سے 71 کہاں گئے؟ جہنم میں۔ وواحدۃ فی الجنہ وستفترق امتی، اور میری امت میں جو فرقے بنیں گے علی 73 ملہ، 73 فرقے، یعنی اور بڑھ جائے گا۔ اور 73 میں 72 فی النار، یا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے گروہ جہنم میں، صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ قالوا ما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، یہ وہی گروہ جماعت ہوگی، یہ وہی گروہ ہوگا جس پر ہم ہیں، وہ گروہ ہوگا جو ہمارے و اصحابی اور ہمارے صحابہ کے نقش قدم پر چلتا
اور ایک روایت میں کیا وہی الجماع، یہی کیا ہے؟ جماعت ہے. یہ الجماع جو الف لام وہی الجماع. پتہ چل گیا کہ جس جماعت کو ہمیں لازم پکڑنا ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ جماعت صحابہ. سیاست میں، احکام میں، فضائل میں، مسائل میں، سیاسی امور میں یا دینی امور میں ہمیں ہر وقت جماعت کو پکڑنا ہے. اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ، جماعت صحابہ کو پکڑنا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہی الجماع. تو اب لزوم و جماعت کی بات چل رہی ہے. جماعت کو انہوں نے کیا کیا؟ لازم پکڑا. اور جو جماعت کو ترک کیا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی، ضال ہوگا اور مضل ہوگا. ابھی آپ نے سنا کہ 71 فرقوں میں 70 گمراہ، 72 میں سے 71 گمراہ اور 73 میں سے 72. اور ایک ہی گروہ کیا؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلا. باقی سب لوگوں نے صحابہ کی جماعت کا طریقہ چھوڑ دیا. جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبیوں کے ذریعے نازل کیا اور جو طریقہ نبیوں نے دنیا میں آ کر کے ہر قسم کی مشقت برداشت کر کے رائج کیا اور جس پر اپنی جماعت تیار کی، آئندہ چل کر کے اکثر لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ نے فرمایا فرعون نے تو یہی کہہ رکھا تھا کہ ان میں اللہ ہم کو نکال رہا ہے جنت سے، لیکن یہ آدم کی اولاد میں اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار آپ نہیں پائیں گے. ابلیس نے تو للکار کہہ دیا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ. آگے ہاں آگے إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے سورہ سبا کی آیت. ابلیس نے جیسے اللہ رب العالمین سے چیلنج کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اللہ آپ نے ہم کو گمراہ کیا ہے نا. فَبِمَا، تو اہل علم کہتے ہیں ہاں جو بِما، فَبِمَا یہاں جو با آیا ہے وہ قسمیہ ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي. اے اللہ ہم آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں چونکہ آپ نے ہم کو گمراہ کیا. یعنی دیکھو بدبخت کو ابھی بھی گمراہ ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں نہیں ہماری غلطی کس کی؟ اللہ. اور کم وقت قسم کھاتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي. اللہ کی قسم اللہ آپ نے ہمیں گمراہ کیا تو میں بھی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. وہ صراط مستقیم، صراطک، صراطک وہ آپ کا راستہ المستقیم جو سیدھا آپ نے جنت میں جانے کے لیے مقرر کیا ہے. ہم بھی کیا کریں گے؟ اسی صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں گے، کہیں نہیں جائیں گے. کیونکہ معلوم ہے کہ ہم کو جنت سے نکالا آپ نے اور دوبارہ جنت میں آنے کا راستہ بھی آپ نے مقرر کیا ہے آدم کی اولاد کے لیے. تو میں بھی اب دنیا کا سارا کام چھوڑ کر کے صرف کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. آپ کا مقرر کردہ سیدھا راستہ جو ہے جنت میں آنے والا اسی پر ہم بیٹھ جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ہم ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے ہم ان کو گمراہ کریں گے. اس لیے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، رہیں گے تو بہت تعداد میں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں آپ کے ناشکرے ہوں گے، بہت ہی تھوڑے سے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے. اور آج کہتے ہیں ہماری تعداد کی، تمہاری دال میں نمک کے برابر بھی تم نہیں ہو. سوچو ذرا سا، شیطانی راستوں پر فخر، ہماری تعداد بڑی ہے اور بڑے خوش فہمی. اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم کو اتنا کیوں بڑھاتا. سوچو آدمی کیسے حرکت نہیں. اور یہاں شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ٹھیک ہے نا. پھر آگے اللہ نے سورہ سبا والی آیت وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اللہ نے فرمایا ابلیس نے جو خیال قائم کیا تھا وہ سچا ہو گیا. یہی ہے نا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس جو اس وقت سوچا تھا جنت سے نکلتے ہوئے بھگایا گیا تو کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا، ہر ایک کو نافرمان ناشکرا بناؤں گا. اللہ نے فرمایا ابلیس نے جیسے سوچا تھا اس میں کامیاب ہو گیا. آگے فَاتَّبَعُوهُ، واقعی اکثر لوگ کس کی پیروی کرنے لگے؟ شیطان کی. اور خوب لڑایا بھی، یہ کافر یہ کافر یہ کافر یہ کافر. وہ جو 72 گروہ جن کو شیطان نے گمراہ کیا، وہ بھی آپس میں نہیں کہ چلو مل جائے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. 10 غریباں ہیں، لڑائی چل رہی ہے. اللہ نے فرمایا الا فریقا من المؤمنین، بس مومنوں کا صرف ایک گروہ بچا جس پر ابلیس کامیاب نہ ہوا، ورنہ اکثروں کو تو لے ڈوبا. تو یہاں جو جماعت ہے، جماعت سے مراد کیا؟ جماعت صحابہ. اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے اپنا کیا نکال دیا. اور جس نے یہ جماعت صحابہ کا مطلب ان کے راستے پر، یعنی فکر وہی ہو، عقیدہ وہی ہو، طریقہ وہی ہو، چال چلن وہی ہو، جو انہوں نے جس انداز سے سیاست میں قدم رکھا یا عبادات اور معاملات میں رکھا، جب تک ہم اسی طریقے پر اسی جماعت کو اپنا اسوہ اور قدوہ بنائیں گے تب تک ہمارا اسلام باقی. آئی بات سمجھ میں؟ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے. اور سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے؟ لزوم الجماعہ ہے. اگر لزوم الجماعہ نہ رہا، جماعت سے ہم نہ جڑے رہے، صحابہ کے نقش قدم پر نہ چلے، ان کے منہج کو نہ اپنایا، تو 72 فرقوں میں سے ایک فرقے میں ہم شامل ہو جائیں گے. اور 72 فرقے جو ہیں گرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، لیکن ان میں اکثر ایسے ہیں کہ اصلی ایمان یا حقیقی اسلام سے وہ محروم ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ چونکہ انہوں نے سنت کو چھوڑا. سنت کیا تھی؟ صحابہ کی جماعت کی پیروی کرنا، جماعت صحابہ کے نقش قدم کو اپنانا. لیکن انہوں نے صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا. اور جب
انہوں نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لیا. جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت اور وہ گروہ، وہ جماعت دنیا میں جو صحابہ کے نقش قدم پر چل رہی ہے، جنہوں نے صحابہ کے نقش قدم کو اپنایا اور ان کی اتباع پیروی کی. ہر معاملے میں صحابہ کو اپنا پیشوا اور راہبر سمجھتے ہیں. انہوں نے یا اس جماعت کے ساتھ جڑے رہے. اگر ایسی جماعت کو چھوڑا تو فقد خلع، تو انہوں نے اپنے گلے سے اسلام کا قلادہ نکال دیا. ربقہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ ہاں؟ دیکھا ہے تم نے؟ دیکھا ہے ہل چلاتے ہوئے بیل؟ ارے واہ، تب کیا پھر دیکھے ہو کیسے چلتا ہے؟ پیر میں کچھ باندھا جاتا ہے، گلے میں کیا ہوتا ہے؟ پٹا ہوتا ہے، لوہا ہوتا ہے، کہیں لکڑی ہوتی ہے. ہاں، اور اگر وہ بیل کے گلے سے نکال دو تب کسان بھی وہیں رہ جائے گا، ہل بھی، اور وہ نکل گیا. سب کچھ ہے لیکن وہ نکل گیا. اب وہ نکل گیا، بھگا جا رہا ہے، روڈ کراس رہا تھا، ٹرک والا آیا، اڑا کے چلا گیا. جنگل میں چلا گیا، شیر نگل گیا. اب ہلاکت اور ہلاکت ہی ہے. اور پھر اگر بھاگتا رہا، جس کے دروازے پہ گیا 2 ڈنڈا اسی نے مارا. اب نکل گیا وہ، اور آخر میں کہیں منچلوں کو ملا تو پکڑے، رات کو ذبح کر کے ہضم کر گئے. ایک بیل کا اتنا برا حشر کیوں ہوا؟ اصل میں وہ قلادہ جو تھا کیا کیا اس نے؟ نکال کے پھینک دیا. آپ نے فرمایا یہی حشر اس انسان کا ہوگا جس نے جماعت کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑا، جماعت کو چھوڑا. اب گویا اس نے اسلام کا قلادہ گلے سے نکال دیا. اب وہ آزاد ہو گیا. کس سے آزاد ہو گیا؟ اسلام سے. اپنے آپ کو آزاد کر لیا. اب شیطان اس کو جیسا چاہے استعمال کرے، جہاں چاہے اس کو شیطان برباد کرے. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اسلام سے آزاد کر لیا. وَكَانَ ضَالًّا مُضِلًّا، وہ خود گمراہ ہوگا اور غیروں کو بھی گمراہ کرتا ہوگا. اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ لزوم و جماعہ. کیا؟ لزوم و جماعت کی پابندی کرے اور جماعت کا وہ ساتھ دے. یہیں سے مصنف رحمت اللہ علیہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہاں جماعت، لزوم جماعت سے سمع اور طاعت کا. کیا؟ سمع اور طاعت. ہمیشہ سے صحابہ کا طریقہ، صحابہ کے بعد تابعین کا طریقہ سمع و طاعت کا تھا. سمع اور طاعت کیا چیز ہے؟ ابھی پیچھے آپ لوگ حدیث پڑھ چکے ہیں. ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. ٹھیک ہے نا، نماز فجر ادا کرائی. پھر آپ کھڑے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ فوعدنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور ایسا بااثر خطبہ دیا کہ ہم میں سے ہر انسان کا دل دہل گیا اور ہر انسان ہم میں سے رونے لگا، آنکھوں میں آنسو بہ گئے. ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع،
آپ نے تو آج ایسا خطبہ دیا معلوم پڑتا ہے کہ یہ آپ ہم لوگوں کو الوداع کر رہے ہیں، الوداعی خطبہ ہے۔ تو آپ ہمیں کچھ وصیت کریں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا وصیت کیا؟ علیکم بالسمع والطاعت وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ۔ تم سمع اور طاعت گرچہ تم پر حبشی نکٹا کنکٹا لنگڑا پیروں سے معذور اگر تم پر یہی حاکم بنا دیا جائے پھر بھی تم اسی کی بات ماننا، سمجھ گئے نا؟ سمع و طاعت کا مظاہرہ کرنا۔ سمع و طاعت کا مطلب ہے جو ہمارا خلیفہ ہو، جو ہمارا امام ہو، جو ہمارا حاکم ہو، ہم اس کی بات سنیں اور اس کی باتوں کو قبول کریں، بشرطے کہ ہر بات اس کی ماننا ہم پر ضروری ہے، بشرطے کہ اس کی بات اسلام کے خلاف نہ ہو۔ جب تک اسلام کے خلاف ہم کو حکم نہ دے، اس کے ہر قول، اس کے ہر قانون کو ہمیں قبول کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کے خلاف مظاہرہ کرنا، اس کے خلاف لکھنا اور اس کے خلاف اشتہار بازی کرنا اور اس کی کوتاہیوں کو لوگوں کے سامنے لا کر کے لوگوں کو انگیختہ کرنا، بھڑکانا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کس کی اجازت دیا ہے؟ لزوم جماعہ، اور لزوم جماعہ سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا اور جو جماعت جو حاکم ہو اس کی بات کو سننا۔ اب ایک بات اور یہاں ہے، بھائی ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، اسلام نے کہا یہ چیز حرام ہے بس، پھر بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ۔ پتہ چلا اللہ کی بھی اطاعت ہے، رسول کی بھی اطاعت، اور کس کی اطاعت ہے؟ اولو الامر والے، امر کے جو مالک مختار ہیں، آرڈر نافذ کرنے کے جو مالک ہیں، اور آرڈر نافذ کرنا کس کا کام ہے؟ تو پتہ چل گیا کہ نہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ساتھ کس کی اطاعت ضروری ہے ہم پر؟ یہاں تین اطاعتوں کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو اور اولو الامر کی کرو۔ تین ہو گئے نا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو لوٹانا اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اب یہاں اولو الامر کی طرف نہیں، بلکہ کون فیصلہ کرے گا حق اور باطل کا، حلال و حرام کا؟ کی طرف اللہ سنت رسول۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہت ہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے ہی بہت اچھا ہے تمہارے۔ تو سمع اور طاعت، حدیثوں کے اندر بھی بہت تاکید کی گئی ہے اطاعت اولی الامر کی، بلکہ نبی علیہ السلام برابر بیعت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت والعسر فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا
معکم من اللہ فیہ برہان او کما قال علیہ السلام۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت جو اصح الاحادیث میں سے ہے۔ عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کیا۔ کس بات پر بیعت کیا؟ علی السمع والطاعہ، سمع اور طاعت پر، کہ ہمارا حاکم، ہمارا خلیفہ جو کہے ہم اس کو سنیں، جو قانون پاس کرے ہم اس کو قبول کریں۔ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت لیا۔ فی العسر، تنگی میں بھی، اللہ اکبر، فی الیسر، خوشحالی میں بھی، پریشان حال ہے جب بھی اور خوشحال ہے جب بھی، اللہ اکبر، اور والمنشط، جب بالکل فریش ہوں، نشیط، اس وقت بھی، والمکرہ، اللہ اکبر، اور اگر کوئی قانون ایسا اس نے پاس کیا جو جس میں ہمیں تکلیف ہے، جو ہمیں ناگوار ہے، جس میں ہمارا کچھ نقصان اور خسارہ ہے، تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اس کا ساتھ دینا، گرچہ تمہارا اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہو لیکن بہرحال اس کی بات کو ماننا۔ اور آگے حدیث میں سنائیں گے کہ ان کی جو نقصان دہ چیز ہے اس میں ان کی بات ماننے سے، ماننے میں جتنا تمہارا نقصان ہے اس سے کہیں زیادہ کئی گنا نقصان ہے ان کی بات کے ٹھکرا دینے میں۔ اس لیے بڑے نقصان کے خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کر لو۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور اللہ کے رسول نے سے ہم لوگوں نے بیعت کیا کہ اس کا جو صاحب امر ہے ہم اس سے اس کی کرسی چھیننے اور تختہ پلٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ انقلاب، کیا؟ اور کبھی اسلامی انقلاب، شیطانی انقلاب کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں سمجھتا ہوں جب سے آپ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں سب سے بڑا اسلامی انقلاب جو ہے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر آیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ متعہ ختم ہوا، وہاں سنیوں کو کوئی آزادی ملی، اسلام کوئی آیا؟ کون سا اسلام آیا؟ نام تو اسلامی انقلاب کا، اسلامی جمہوریہ بھی ہو گیا، لیکن کون سی اسلامی چیز ذرا بتاؤ؟ جہاں ابو بکر عمر پر لعنت بھیجی جائے، جہاں عائشہ کو کافر قرار دیا جائے، جہاں صحابہ کو اور جہاں مسلم سنی ملکوں کے اندر تباہی اور بربادی پھیلائی جائے، اس کو اسلامی انقلاب ہم کہیں گے؟ کون سا اسلامی انقلاب آیا؟ تو ہم بڑے جوش اسلامی انقلاب نام دیتے ہیں۔ میرے بھائی اسلامی انقلاب کون سے انقلاب؟ یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی کرسی چھیننے کی کوشش نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر کرسی چھیننے کی کوشش کی اور ایسا انقلاب لانا تو انقلاب تو کرسی بھی نہیں ملے گی، اور انقلاب لاؤ گی تو اسے فساد ہوگا، کبھی وہ اسلام انقلاب نہیں ہو سکتا، امن و امان نہیں ہو سکتا۔ اللہ آج سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسلامی انقلاب کیا کیا؟ حکمرانوں کی کرسی، چند حکمرانوں کی کرسی چھین لیا۔ کون سا اسلام آ گیا؟ کون سا اسلام آیا؟ کون سا وہاں امن و امان آ گیا؟ جہاں اطمینان کے ساتھ زندگی لوگ گزارتے تھے، عزت کی زندگی، ملک خوشحال تھا، ہر قسم کی برکتیں تھیں، آج ان تمام چیزوں سے ممالک محروم ہو گئے۔ آج مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، 3 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہوتا ہے وہ زمینی حکم نہیں، وہ اوپر سے آرڈر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ ہاں کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے۔ ابھی نام نہاد خلیفہ جو نکلا ہوا ہے،
کتنے لوگوں نے اپنے حکام کی، اپنے بڑوں کی، اپنی حکومت کی مخالفت کیا، ملک کو چھوڑ چھوڑ کر کے گئے، اب بغداد میں خلیفہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ جب بھگ کر کے آ رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اب جان بچا کے بھگے تو اب آنکھیں کھل گئی۔ ابھی انڈیا میں بھی واپس آنے کے بعد جو بیانات آ رہے ہیں، پڑوسی ملکوں میں جو آئے ہیں، کیوں بھگ کر کے آئے؟ ہم تو سمجھے جہاد کر رہے ہیں، اور ہم کو وہاں جانے کے بعد کہا جاتا تھا یہ نمازی جا رہا ہے اس کو قتل کرو، یہ مسلمان جا رہا ہے اس کو قتل کرو۔ کہا ہم سے سوائے مسلمانوں کے قتل کرانے کا کچھ کام ہی انہوں نے نہیں لیا۔ دیکھا آپ نے، یہ اسلامی انقلاب ہے۔ السمع والطاعہ، ذمہ دار جو ہیں ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، یہ اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ تم پر کچھ ظلم بھی کر رہے ہیں تو ظلم کو برداشت کرو، ایک تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیں۔ یہ ظلم برداشت کر لینا، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں کم نقصان ہے، اور اگر تم ان کی کرسی چھیننے کی کوشش کرو گے اس میں تمہارا زیادہ نقصان ہے۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلا عقیدہ کیا، منہج کیا بتایا؟ اس بنیادی چیز، علم ان الاسلام هو السنہ والسنة هي الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالآخر فمن السنة لزوم الجماعة ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الاسلام من عنقه وكان ضالا ومضلا، خود گمراہ ہوگا، غیروں کو گمراہی کا سبب بنے گا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ أشهد أن محمد رسول الله